السلام علیکم۔ کام کی ایک بات آج میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا، کیونکہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ اب جب پرانی باتوں کو یاد کرو اور چین سے چین ملتی ہے نا، تو اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو جب آدمی نوٹس کرتا ہے تو آدمی کو احساس ہوتا ہے۔ پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ جوانی کے زور میں آدمی کچھ بے پرواہ، کوئی ٹینشن نہیں، کچھ نہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو ہمارے پرانے دوست ہیں، بچپن کے دوست ہیں، اور جو دوستی کا معیار تھا جسے بولتے تھے دوست، تو وہ دوستی کب تعلقات میں بدل گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ تو جب محسوس جب ہوا، جب چیزوں کو ریویو کرنا شروع کیا، کہاں کہاں کیا چیزیں نوٹیسیبل اور اگنوریبل چیزوں کو میچ کرتے کرتے پتہ چلا کہ کیسے کس صورتحال میں کھڑے ہوئے، اور جو دوستی کا معیار ہے وہ بالکل ہی جو ہے نا مختلف ہوتا چلا گیا۔ تو وہ چیزیں جو ہے پتہ چلتی ہے کہ دوستی تعلقات میں بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا پتہ چلتا ہے آپ کو، اپنوں کا، اپنے لوگوں کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، کہ سوسائٹی میں کیا انوالومنٹ ہے۔ تو جب آدمی سوچتا ہے کہ آپ جب تک اپنے چھوٹی چھوٹی خوشیاں شیئر کر رہے ہیں، اپڈیٹ کر رہے ہیں، واٹس اپ کر رہے ہیں، تو لوگ اس کو اسی حساب سے جو ہے نا لے کے چل رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی موقع پہ اگر چاہیں گے، آپ بالکل اسکپ ہو گئے، گیپ آ گیا، تو آپ نے کسی کو کچھ نہیں بھیجا، سب کچھ ختم ہو گیا، آپ کی روٹین تھوڑی ہولڈ ہو گئی چیزیں، لیکن پھر آپ کو محسوس ہوا کہ کسی نے نوٹس بھی نہیں کیا، کسی نے آپ سے پلٹ کے یہ نہیں پوچھا کہ کیا بات ہے، خیریت تو ہے، تو کہاں ہو بھائی، کہاں، تمہاری کوئی خبر نہیں، کوئی کسی پر ٹائم نہیں ہے۔ بہت فاسٹ دنیا ہو گئی ہے، ویلیوز ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ پھر ایک چیز نوٹس میں آئی کہ واٹس ایپ کا دور آ گیا، ایک ہمارا دور تھا، اب ہر چیز انگوٹھے کے اوپر ہے۔ خوشی کی خبر، غم کی خبر، جو کچھ بھی ہے بس آپ نے فیس بک میں ڈال دیا، واٹس ایپ میں کر دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہوئی اور آپ کو ایک انگوٹھا مل گیا۔ ہمارے زمانے میں انگوٹھا کسی کو دکھاتے تھے تو وہ ناراض ہو جاتا تھا تو وہ اس کو جو ہے نا بہت غلط انداز میں لے لیتا تھا کہ جیسے ہم جان چھڑا رہے ہیں، انگوٹھا دکھا دیا۔ تو اب اس کو فخر سے بیان کرتے ہیں، چھوٹا بڑا جو بھی ہے، کوئی ویلیوز نہیں رہی اب۔ تو یہ چیزیں جب یاد آتی جاتی ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کہاں پہنچ گئی ہے، یہ ڈیجیٹل میڈیا نے کیا کھویا کیا پایا۔ تو ان چیزوں کا جو ہے نا پھر میں نے ایک سلوشن نکالا۔ بہت تکلیف بھی ہوتی ہے اپنوں کو دور دیکھ کے، اپنوں کی جو ہے نا اگنورینس دیکھ کے، تو اس کا ایک طریقہ نکالا کہ کیسے ہاؤ ٹو سالو۔ اپنے آپ کو تو چینج نہیں کر سکتے، اپنے رویے کو تو نہیں بدل سکتے، تو کیونکہ ہماری کوالٹی الگ ہے، خاندانی آدمی اپنے ضرب سے ملتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ کسی کی بات غلط ہو رہی ہے تو آپ اپنے آپ کو غلط تھوڑی کر دو گے۔ تو دیٹ از دا لیول کہ اپنے آپ کو کیسے سیلف سیٹسفیکشن حاصل کریں گے۔ تو زندگی میں یہ دیکھا کہ دو چیزیں اپنی زندگی سے، لوگوں کے لیے محبت اور نفرت نکال دو اگر آپ کو خوش رہنا ہے، مطمئن رہنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کہتے جب رات کو سو تو سب کو معاف کر کے سو، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور ہمیشہ یہ دعا کر کے سو۔ یہ ایک یونیورسل بات ہے، چاہے کسی مذہب کو، کسی قوم کو، کہ یہ دعا کر کے سو، یا اللہ مجھے صحیح اور سچے راستے پہ رکھنا، اور میں تیری رضا کے لیے سب کو معاف کرتا ہوں، میرے دل میں کسی کے لیے بغض، کینہ، نفرت نہیں ہے۔ آپ کو سکون کی نیند آ جائے گی، صبح اٹھیں گے تو آپ بالکل فریش ہوں گے، آپ کا من شانت ہوگا، دل بالکل فریش، دماغ فریش، چہرے پہ مسکراہٹ، تازگی۔ تو یہ فارمولہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ ایسی چیز ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ کہتے اپنا آپ کبھی نہیں بدلیں، اپنی پرسنالٹی کو ہمیشہ گروم کریں، اور اپنا رویہ ایسا رکھیں گے، اللہ نہ کرے کسی کو ضرورت ہو تو آپ ہمیشہ ویلکم کریں، جو ہو سکے کریں، تو آپ کی زندگی میں ہمیشہ راحت رہے گی، برکت رہے گی، سکون رہے گا، آپ کبھی پریشان نہیں رہیں گے۔ تو اسی لیے بولتے ہیں کہ مجھے یہ ڈائلاگ بہت اچھا لگتا ہے اور دل کو چھوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویروں میں ساتھ کھڑے ہوتے، اپنے وہ ہوتے ہیں جو دکھ کی گھڑی میں ساتھ کھڑے ہوتے۔ فی امان اللہ۔